بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسپیشل ٹی وی کی جانب سے اسلامک اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حافظ اشتیاق احمد۔ جیسے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے سیکولرزم۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس پر مختلف معاشروں میں مختلف طرح سے بحث چلتی رہتی ہے۔ تو سیکولرزم کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ ایک نظریہ سٹارٹ کیسے ہوا اور اس کو پروان کیسے چڑھایا گیا، اس پر اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد فریاد صاحب، جو آپ ایک گورنمنٹ کا جو محکمہ ایجوکیشن ہے اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ تو ان سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، تو بہت شکریہ سر۔ تو سر، جو میرا آپ سے پہلا اور بنیادی سوال ہے اپنے ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کی جو مختلف لوگ وہ مختلف تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک آپ آسان سی تعریف کہ آپ کی گفتگو جب وہ سنیں تو وہ ان کو یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ سیکولرزم یہ چیز ہے، تو اس کی بنیادی کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ کہنا کہ سیکولرزم کی کوئی ایک تعریف آپ ہمارے لیے پیش کریں، یہ تو یہ ظاہری بات ہے، ایک مشکل سی بات ہے، کیونکہ بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں، ان کے جو مفاہیم ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگز بھی آتی رہتی ہیں۔ تو سیکولرزم بھی ایک ایسی آپ ٹرم کہہ لیں، پہلے ٹرم تھی، اب ایک سسٹم بنا، یعنی ایک نظام بنا، نظام بن گیا، اور اس کا ٹرم سے نظام کی طرف ایک سفر ہوا ہے۔ جی، ٹرم سے ایک نظام کی طرف سفر، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے اس کے پائنیئر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، انہوں نے اس کی کیا توجیحات، کیا تعریفات پیش کی ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اس کو کس طرح سمجھا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ٹرم کے طور پر اس کو جارج جیکب ہولیوک، ایک برٹش تھا، سب سے پہلے اس نے تعریف کروایا، اور 1850 کو 1850۔ اچھا، اس میں اس کا جو ایک بنیادی مقصد تھا سیکولرزم ایک ٹرم کے طور پہ لانے کا، کہ ملٹائی ریلیجیس سوسائٹیز میں لوگ بقائے باہمی کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے۔ تو اس کے لیے اس نے اس ٹرم کا استعمال کیا، اور بنیادی طور پر تو اس کا جو میننگز لکھے گئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جب وہاں سے یورپ اور ویسٹ سے آیا ہے تو انہوں نے کیا لکھا ہے، جو انہوں نے لکھا ہم نے اسی کو سمجھنا ہے۔ اس کا نان ریلیجیس، ار ریلیجیس، ان اسپرچول، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں کہ غیر روحانی، غیر مذہبی، لا دینی، یہی ہی حقیقت میں اس کا ترجمہ تو بنتا ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا۔ اب بعد میں جب یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر آگے دنیا میں پھیلی، تو اس کے بعد پھر ہر کسی نے، اب ظاہری بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اب اس نظریے کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لادینیت کی طرف تو ہم کسی صورت نہیں جانا چاہتے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو نظریہ اور یہ فکر اور سوچ جب عرب کنٹریز میں گئی، انہوں نے اس کے جو تراجم کیے وہ لادینیت تو ظاہری بات ہے نہیں کر سکتے تھے، اگر اس کا وہ ترجمہ ریلیجیس لادینیت ہی بنتا ہے، غیر مذہبی بنتا ہے، وہ اگر اس کا ایسے ہو بہو ترجمہ کرتے تو شاید ان معاشروں میں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا تراجم ہی وہ کیا۔ ایک تو اس کا ترجمہ سب سے جو مشہور و معروف عرب کے اندر چلتا ہے وہ علمانیہ، اب علم سے نکلا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ عقلیہ بھی کیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ مدنیہ سے مراد یہ ہے کہ جو شہر جو ایک ترقی کا، علمی اور مادی ترقی کا مرکز اور محور ہوتے ہیں، تو یہ اس پس منظر میں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح وہاں سے جب یہ نظریہ ٹریول کرتا ہوا دوسرے ملکوں میں آیا، افریقہ میں آیا، ایشیا میں آیا، ایون ہمارے سب کانٹیننٹ میں آیا۔ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ
دنیا میں ایک ہمیشہ سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے اس کی جی ایک اہم خطہ، اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر کئی یہاں حکومتوں کا آنا جانا لگا رہا. آخر کار یہاں جو برٹش آئے تو وہ اپنے ساتھ جو فاتح آتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی لے کے آتا ہے، اپنا رسم و رواج، اپنی زبان اور اپنی ٹرمز لے کے آتا ہے. بالخصوص چونکہ ہمارا اس ٹاپک ہی سیکولرزم ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے یہ سیکولرزم کی سوچ اور نظریے کو بھی یہاں لے کے آیا کیونکہ یہ اس کی ضرورت تھی. تو اب یہاں پر آپ ہندوستان میں یا پاکستان میں، ہندوستان اپنے آپ کو ایک سیکولر جمہوری ملک کہتا ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی انفارچونیٹلی سمجھ لیں گے ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کہیں یا کہلائیں، کیونکہ اس کے پیرل جو مذہب کھڑا ہے وہ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذہبی انتہا پسندی ہم پر آ گئی تو شاید ہم جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اب اسی طرح جہاں ہم پاکستان میں جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے اسلام، قرآن، اس سے منافی کچھ نہیں، تو وہاں پر ہم جب سیکولرزم کی بھی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم یہ پھر لا مذہبی یا غیر مذہبی کی ٹرم میں نہیں لیتے، ہم بھی شاید انہی معنوں میں اس ٹرم کو لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اقلیتوں کے جہاں حقوق کی بات کی جائے وہاں سیکولرزم لازم و ملزوم ہے. اسی طرح بانی پاکستان کی ایک جو سپیچ ہے 11 اگست کی وہ بڑی مشہور ہے، اور اس کو تقریر کو بھی جو ہے وہ بڑا ان معنوں میں جو ہمارے لبرل اور سیکولر میرے خیال سے وہی ہے جس میں انہوں نے اقلیتوں کے حقوق پر بات کی تھی، اور اقلیتوں کے حقوق پر بھی انہوں نے اس کا پس منظر یہی ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا. اب 11 اس سے 3 دن پہلے جب قانون ساز اسمبلی سے آپ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ مخاطب تھے تو اس میں سب سے زیادہ سوالات مائنورٹیز کے جو ممبرز تھے ان کی طرف سے آ رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، کہ یہ جو ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں اس میں ہماری کیا حیثیت ہوگی، کیا ہم یہاں سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کو تھوڑے ان کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہی ہیں ہر کسی. تو اس پر قائد اعظم رحمہ اللہ نے اپنی سپیچ کا سمجھ لیں زیادہ حصہ اقلیتوں کے حقوق پر بات کی، اور اقلیتوں کے مائنورٹیز کے جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں مذہبی آزادی سر فہرست ہوتی ہے. مذہبی آزادی سے مراد ہم سیکولرزم تو نہیں لے سکتے، سیکولرزم ایک الگ ٹرم ہے، اور جہاں مذہبی آزادی کی ہم بات کریں گے، مذہبی آزادی تو عہد رسالت سے لے کے خلفائے راشدین اور پھر جتنی بھی مسلمانوں کے ادوار حکومت اور یہاں سے ہوتے ہوئے آج آپ دیکھ لیں مسلمان ممالک میں اقلیتیں رہ رہی ہیں اور ان کے حقوق پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. انفرادی کچھ ایسے واقعات تو ہم دیکھ ان کی مثالیں تو دے سکتے ہیں، لیکن من حیث المجموعی اقلیتوں کو ہم نے ہمیشہ ان کو قابل احترام مقام دیا، لیکن اس سے مراد سیکولرزم نہیں ہے. یہ اس کو مطلب سمجھ لیں کہ یہ بہت ساری چیزیں جب گڈمٹ کر دی جاتی ہیں نا تو وہ حقائق کچھ ہوتے ہیں اور سمجھنے والے کچھ دوسری طرح سمجھ لیں چیزوں کو. اچھا سر، یہ جو آپ کے مطلب ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ مذہب سے مکمل ایک الگ تھلگ زندگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جارج جیکب ہالیوک نے جب اس سیکولرزم کی ٹرم کو بنایا، اور پھر ٹرم بنانے کا مطلب ایک پورا نظام بنانا ہوتا ہے، نظام کا بھی خاکہ سامنے ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر تو یہی تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کیوں نہ مذہب ان کا انفرادی معاملہ ایک پرائیویٹ میٹر کے طور پہ لیا جائے. صحیح ہے. جو بھی ان کی عبادات اور رسومات ہیں وہ ان کو ادا کریں، اور اجتماعی نظام وہ کسی مذہب کے انڈر نہ ہو. صحیح ہے. وہ ایک بالکلیہ سمجھ لیں کہ
اور ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نظریہ یا سوچ یا فکر کسی خاص معاشرے سے آتی ہے نا، اس کا کچھ پس منظر، کچھ وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مغربی معاشرہ تھا، یورپی معاشرہ تھا، اس میں جو ایک مذہب کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی، اس مذہب کی وجہ سے تو نہیں ہم کہہ سکتے، مذہبی لوگوں کی وجہ سے. اس کے بعد ان لوگوں کی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم کوئی مذہب سے ہٹ کر کوئی ایسا معاشرہ قائم کر کے دیکھیں جس میں کوئی مذہبی کوئی تنگ نظری یا کوئی تعصب نہ ہو، اور سب لوگ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ پرامن طریقے سے رہ سکے. اب وہاں یہ اس کا ایک پس منظر ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ نظریہ دنیا میں پھیلا، آج بھی دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتور حکومتیں ہیں وہ سیکولرزم کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی جو موٹو ہے کہ آپ مذہب کو جو ہے اجتماعی نظام سے باہر رکھیں، اور اپنا جو بھی آپ عبادات اور رسومات. کہ سیکولرزم میں جو ہے اجتماعیت میں جو ہے نا وہ مذہب کو نہیں لے کے آنا، اجتماعی نظام مذہب کے تابع نہیں، کوئی بھی وہ مذہب ہے، مطلب یہ ان کا ایک سمجھ لیں نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اور یا اسی کی بیس پر وہ ایسے ہر ملک میں اور ہر خطے میں، ہر ریجن میں اپنے نظام ہائے زندگی مرتب کرنا چاہتے ہیں جس میں مذہب کی اجتماعیت کی نفی کی جائے. صحیح ہے. چاہے وہ ہندوستان میں ہندو مذہب ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں اسلام ہے، یا یورپ اور ویسٹرن میں کرسچینٹی ہے، اور دنیا کے ظاہر بات ہے مذاہب کا تو ایک وسیع سلسلہ ہے نا، بدھ مت اور جین مت اور آگے سے چلتے جائیں. اور پھر اس میں جو ایسے رائٹرز آئے جنہوں نے ثابت کیا کہ یہ نظریہ ہی بہترین ہے. اب انہوں نے ثابت، کئیوں نے ڈائریکٹلی سیکولرزم کی حمایت کی، کئیوں نے انڈائریکٹلی کی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کیرن آرمسٹرانگ کی ایک مشہور کتاب ہے دی بیٹل فار گاڈ. یہ اس نے شاید 2000 میں یہ بک اس کی پبلش ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی اس نے کیرن آرمسٹرانگ، جو کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک کرسچن ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور ان کا جو ایک سسٹم ہے، ان کا مذہبی، سمجھیں ان کے مذہبی رہنما کے طور پر اس کی پہچان تھی. پھر وہ اس سے باہر نکلی، اور کیرن آرمسٹرانگ نے مختلف اپنے جو بکس وغیرہ اور آرٹیکلز لکھے. اب اس میں جو بیٹل فار گاڈ ہے، اس میں اس نے جو سب سے زیادہ ڈسکس کیا وہ مسئلہ فلسطین کو کیا. اب یہ ویسے ہی ایک ذیلی اور طور پر یہ ٹاپک یہاں سامنے آ گیا. اب اس نے یہ بات لکھی ہے، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جو 3 بڑے مقدس مذاہب ہیں، اسلام، مسیحیت اور یہودیت، ان تینوں کا جو عقیدت کا مرکز اور محور ہے وہ فلسطین ہے. بالکل. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی ہمیں معلوم ہے، بیت اللحم، اور اسی طرح ہیکل سلیمانی، جی سر، اور پھر مسجد اقصیٰ. اب تینوں چیزیں یہاں اکٹھی ہوگی. اچھا، اس نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جن سے ہم بجا طور پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتفاق بھی کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اس نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ جی یہ تینوں مذاہب کا مرکز ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دنیا کا سب سے پرامن خطہ ہوتا. ایسے ہی ہے. بالکل. اس کا امن، اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تینوں مذاہب ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تینوں کو ایک ہی جگہ سے عقیدت ہے، تو ہونا تو یہی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرامن خطہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے آج دنیا کے سب سے زیادہ جس خطے میں حالات جو ہے نا وہ گھمبیر ہیں، پریشان کن ہیں، وہ وہی خطہ ہے. اچھا، اس میں دیکھیں اس نے یہی کچھ لکھا ہے کہ اور یہ تینوں مذاہب اپنے آپ کو سامی دیان کہتے ہیں، سیمیٹک ریلیجس، آسمانی اور الہامی مذاہب. بالکل. اور ان کو چاہیے تھا اس خطے کو کم از کم
امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، جو کہ نہیں بن سکا ایسی انفارچونیٹلی۔ جی جی اب جب نہیں بن سکا تو اب وہ آگے بات کو بڑھاتے ہوئے وہ یہ تو نہیں کہتی کہ پھر یہ تینوں مذہب ہی غلط ہیں، اس نے ایسا تو نہیں کہا، اس نے پھر لامحالہ اپنے موضوع کو اس طرف لے کے آئی کہ اگر مذہب کے ماننے والے جی جی ایسی جگہوں کو بھی تختہ مشق بنا سکتے ہیں تو پھر دنیا میں ایسی کون سی جگہ بچتی ہے جہاں پر یہ مذہب والے جو یا لوگ ہیں یہ کہیں کوئی امن قائم کر سکیں گے؟ یعنی وہ اس نے لامحالہ انڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کو سیکولرزم ہی کی طرف ایک سمجھ لیں کہ مائل ترغیب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کچھ ہمارا بھی جو قصور ہے، ہم جب مذہب کے نام پر کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو پھر آلریڈی ظاہری بات ہے کہ پھر یہ چیزیں تو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، پھر ہماری امن کی تعلیمات جو ہمارے مذہب میں لکھی ہوتی ہیں وہ کتابوں میں ہوتی ہیں، لوگ ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، پھر ہمارا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے شروع میں یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک اصطلاح سے جو ہے نا ایک اس نے نظام کی طرف جو ہے نا سفر کیا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا مختصر سا بتائیں کہ یہ کیسے جو ہے نا اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف نظریات اور مختلف تحریکیں ہمارے وجود میں آئی، رینیسانس، نشاط ثانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ریفارمیشن، تحریک اصلاح، اور وہ آگے سلسلہ چلتے چلتے فرانچ ریولوشن، اور فرانچ ریولوشن کے بعد یہ 18ویں صدی اور یہ 19ویں صدی کے مڈ میں سیکولرزم، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ملتے جلتی کچھ ٹرمز ہیں جن کو ریشنلزم کہتے ہیں، اقلیت پسندی، اور انلائٹنمنٹ، روشن خیالی، یہ کسی زمانے میں ہم نے بڑا یہ روشن خیالی کا سنا، تو یہ ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں، صحیح ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل مذہب کے خلاف ایک سمجھ لیں بغاوت کے طور پہ سامنے آئی، اور اس میں آخری کیل ٹھونکا سیکولرزم نے، جس نے باقاعدہ طور پہ ان ریلیجیس، ارریلیجیس، ان اسپرچول کے نام سے یعنی جو ٹرم بنائی اس کو دنیا میں متعارف کروایا، اور پھر دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی جو طاقتور قوتیں تھیں، انہوں نے اس نظریے کی پشت پناہی کی، صحیح ہے، اس کو جو ہے وہ پھیلایا، نہ صرف اپنے ملکوں میں بلکہ جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ تھا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے فرانس، جی جی، گلف میں اور افریقہ میں کبھی ان کا اثر و رسوخ رہا، اسی طرح اٹالین کسی زمانے میں وہ دنیا میں پھیلے، یہ استعماری قوتیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ برطانیہ، تو جیسے برطانیہ کا ادھر جو ہے اثر و رسوخ تھا، اسی اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ جی جی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا، تو اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ دنیا کے جو بڑی بڑی استعماری قوتیں تھیں وہ بیک فوٹ پہ چلی گئی، جیسے برٹش ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، اٹالینز ہیں، وہ تو خیر اس سے پہلے بھی چلے گئے تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ بالخصوص، اس کے بعد دنیا کی سپر پاور کے طور پر امریکہ نے پھر جس نظام کی پشت بنائی کی، وہ دو نظام آمنے سامنے آ گئے، کیپٹلزم، کمیونزم، صحیح ہے، درمیان میں آ گیا سیکولرزم، صحیح ہے۔ اب جو کیپٹلزم ہے اس کے پیچھے در حقیقت سیکولرزم ہی کھڑا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اور اس کی پشت بنائی کرنے والی کون قومیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے مفادات میں تھا کہ دنیا سے مذہب کو ختم کیا جائے، جب تک یہ مذہب رہے گا ہم اپنی سمجھ لیں دنیا سے مفادات نہیں پوری طرح سمیٹ سکے، تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر سیکولرزم، اور سیکولرزم کا جو نیکسٹ ایڈیشن ہے وہ لبرلزم ہے، اور لبرلزم کا بھی جو آگے والا جو نیکسٹ ایڈیشن اس وقت دنیا میں ہے وہ ایتھیزم ہے، یعنی یہ سلسلہ رکا نہیں، سیکولرزم میں ایک سافٹ کارنر تھا مذہب کا، ٹھیک ہے، اور اس سیکولرزم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ایکسٹریم سیکولرزم جو مذہب کے بارے میں انتہائی شدت میز رویہ، اور ایک سافٹ سیکولرزم کہ آپ انفرادی پرسنل لائف کی حد تک۔ اس کے بعد جب لبرلزم آیا، لبرٹی کس سے؟ لبرٹی مذہب سے آزادی، اور اب دنیا میں
ایتھیزم جو پھیلا ہے یہ در حقیقت اسی کی ہی ترقی یافتہ ایک شکل. جی. اچھا، تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سیکولرزم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد فریاد صاحب. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. تو جی ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پہلے اس کو جو ہے ختم کیا تھا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے، ہم سیکولرزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سیکولرزم کے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اگرچہ وہ جتنی بھی غلط ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت مثبت پہلو بھی نظر آ ہی جاتا ہے. تو سیکولرزم کے مثبت اور منفی پہلوؤں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کریں. یہ منفی پہلو تو بالکل واضح ہیں کہ جب آپ مذہب سے ہٹ کر جی اپنے نظام زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کریں گے جی بالکل، تو اس کے پھر نتائج کیا ہو سکتے ہیں وہ آج ہم ان معاشروں میں دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. جن معاشروں میں مذہب کے خلاف ایک بغاوت اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سمجھ لیں کہ اپنی عقل، سوچ اور خواہشات کے تحت جو نئے معاشرے قائم کیے ان میں اباحیت اور عریانی فحاشی اور پھر مفادات کا ٹکراؤ اور یہ ساری چیزیں، مطلب اس پر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ بالکل الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب آپ فطرت سے ٹکرائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی سامنے آنا چاہیے جو اس وقت آ رہا ہے. اب رہی بات مثبت پہلوؤں کی، تو سیکولرزم کے مثبت پہلوؤں میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جارج جیکب ہالی اوک کا جو اس کا اصل میں پائنیئر ہے، اس کے ذہن میں ایک یہی چیز آئی تھی کہ دنیا میں موجود مختلف مذاہب کے لوگ اگر ایک جگہ پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے سیکولرزم کی وجہ سے، یہ اس کا نظریہ تھا. اچھا، اس کی سوچ کو آگے دوسرے لوگوں نے اس کی جو انٹرپریٹیشن اپنے انداز میں کی وہاں سے مسئلہ ہوا، اور یہ جو ایک سمجھ لیں کہ جو ایک اچھی سوچ سے کہ دنیا میں امن رہے اور مذہب کے نام پر لوگ لڑے نا. اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں ایک مذہب والا دوسرے مذہب سے لڑتا ہے، پھر ایک مذہب کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ صرف ہماری مسلمانوں کی ہی نہیں مسلکی لڑائیاں بلکہ جو دوسرے دیگر مذاہب ہیں ان کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں. مطلب یہ 30 ایئرز وار اس کی کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے اور پھر کروسیڈ وہ ہمارے سامنے ہے. تو دیگر مذاہب بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ چیز بھی تھی کہ مذہب کے نام پر، کیونکہ وہ جس معاشرے میں ہے وہ ایک کرسچن سوسائٹی اور اس نے جو ہے وہ ماضی تاریخ بھی پڑھی تھی، تاریخ میں بھی لڑائیاں ہوتی رہیں، اور جس دور میں یہ 19ویں صدی کا مڈ ہے اس دور میں بھی مذہب کے نام پر قتل و غارت اور یہ سلسلے چلتے رہے. تو وہ اس کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ کب تک مذہب کے نام پہ لڑتا رہے گا اور کب تک ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں گے، خون بہاتے رہیں گے، کیوں نہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے. یہ سوچ کر اس نے سیکولرزم کی ٹرم ایک اپنے طور پہ بنائی. اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ماضی ہو گیا نا، آج کے دور میں مسلمان جہاں مائنورٹیز میں ہیں، وہ چاہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں، تو اس ٹرم کی میں یا اس کے اس سیکولر نظام میں ان کو سمجھ لیں کہ ایک تھوڑی بہت عافیت کا کچھ پہلو نظر آتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اور اچھا میں آپ کو ایک اور چیز، ہمارا موضوع تو مسئلہ فلسطین نہیں ہے لیکن ہم اس پہ مطلب چونکہ یہ آج کا کرنٹ ایشو بھی ہے اور اس پہ جو ہے سیکولرزم کے تناظر میں بھی ہم یہ اس پر بات تو ہمارا موضوع سیکولرزم ہی ہے. اسرائیل میں جو آکوپائڈ اس کا ایریا ہے، اس میں نے ایک جگہ پڑھا 1.5 ملین
فلسطینی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اب اپریل 1948 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ پھر رکا نہیں، انہوں نے اپنا علاقہ وسیع کرنے کی وسیع تر کرتے گئے اور اسرائیل پھیلتا ہی گیا. اچھا، اس میں پھر جو یہ ممکن نہیں تھا، بہت سارے فلسطینی جو عرب تھے، جو وہاں کے باسی تھے، وہ وہاں سے مائیگریٹ بھی کیا بڑی تعداد میں، لیکن سب کا تو مائیگریٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب بھی اسرائیل کے جو آکوپائڈ ایریاز ہیں ان میں تقریباً 1.5 ملین فلسطینی آج بھی رہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، وہ ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. ان کا مختلف. وہ سیکولرزم کی چھتری تلے ہی سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے یا کرتے ہیں. صحیح ہے. یا وہ ان کے جو ایک تو وہ سمجھ لیں کہ گمنامی کی زندگی میں کہ ہم بس سامنے ہی نہیں آتے، آئیں بھی تو سامنے وہ اس پہ بات نہیں کریں گے مذہب پر. جیسے انڈیا کے مسلمان ہیں، وہ مذہب کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو مت کے فروغ کی بات کریں گے، اس کا مطلب یہی ہے. اب وہاں پر رہ کر وہ اگر مذہب کی بات کرتے ہیں کہ مذہب ڈومیننٹ ہونا چاہیے، تو وہ تو آلریڈی ہی یہودیت اور صہیونیت ہے. تو وہ اب جہاں بھی مسلمان یورپ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں اقلیت میں ہیں، وہاں ان کو سیکولرزم کی وجہ سے کچھ سمجھ لیں ان کے کوئی رائٹس یا حقوق وغیرہ ان کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولر نظام حکومت ہی بہترین نظام ہے ان کے نزدیک. لیکن مسلمان جہاں اپنے ملکوں میں ہیں، اور بالخصوص دنیا میں دو نظریاتی مملکتیں ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، اور جس کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون، دستور اور آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم بیٹھ کر اگر سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر ان 16 لاکھ شہداء کے خون کے ساتھ غداری کریں گے جنہوں نے کوئی کسی خطے کے لیے یا کسی کوئی جغرافیائی حد بندی کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کی، بلکہ ایک نظریے اور ایک سوچ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سیکولرزم اور موجودہ جو عالمی نظام ہے، تو یہ میں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ موجودہ عالمی نظام میں زیادہ تر تو اس کو ہی فالو کیا جا رہا ہے. جی، میں نے آپ کو اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں امریکہ واحد سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بلاک جو رشین فیڈریشن کا، اچھا، وہ ان کا ایک اپنا تھا کمیونزم، سوشلزم اور یہ کیپٹلزم. صحیح ہے. اب تھے تو وہ بھی دراصل سیکولر ہی، ایسے ہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا اس طرح سیکولر نہیں کہتے جس طرح کیپٹلزم والے. کیپٹلزم کی سوچ میں چونکہ ایک بنیادی سوچ یہی کار فرما ہے نا، زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے، پیسہ اکٹھا کیا جائے، اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو حلال و حرام سے اوپر آنا پڑے گا. اور جی، اور مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر مال کمانا ہے تو اس طریقے سے کمائیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ مال اگر خرچ کرنا ہے تو پھر آپ ایک جگہ دولت کا ارتکاز، کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کی یہ سوچ نہیں کہ دولت ایک جگہ اکٹھی ہو. اب سرمایہ دارانہ نظام میں جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ کیپٹلزم کے دور میں دنیا میں سرمایہ کی کمی نہیں ہے، لیکن سرمایہ کی تقسیم کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے جو 500 امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو دنیا کے جو 4 ارب غریب ترین لوگ ہیں ان کی بنیادی ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جائے. اب کیپٹلزم کے پیچھے کھڑا ہے سیکولرزم. صحیح ہے. اور سیکولر نظام کا
اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ وہی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد معرض وجود میں آیا. یہ سیکولر قوتوں کا سمجھ لیں کہ ان کی طاقت کا مرکز اور محور ہے. جی جی. ہم ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ جو اس وقت نظام ہے اقوام متحدہ کا وہ سراسر غلط ہے. ہم اقوام متحدہ کے رکن کی حیثیت سے یہاں ہم مانتے ہیں کچھ چیزوں کو، لیکن وہ ایک اور اس کی بنیادوں میں جو ویٹو پاور دراصل سیکولر قوتوں نے اپنے لیے ایک سمجھ لیں طاقت کا، جیسے انہوں نے سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ویسے دنیا کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ویٹو پاور. تو یہ اس وقت موجودہ عالمی نظام اور سیکولرزم جی جی یہ سمجھ لیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. صحیح ہے. ایک دوسرے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. صحیح. اور سیکولر نظام ہی سمجھ لیں کہ موجودہ عالمی نظام پہ چھایا ہوا ہے، اور موجودہ جو بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں جی جی وہ نہ صرف اپنے ملکوں میں بلکہ جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ ہے. آج وہ دور تو نہیں رہا جو 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں کلونیلزم کا دور تھا. اب آج کا دور یہ ہے کہ آپ نے کسی کو غلام بنانا ہے تو ان کو سیاسی طور پر یا معاشی طور پر ان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ آپ کے مرہون منت ہو جائیں. یا جیسے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ ایسے مسائل میں ملکوں کو الجھائے رکھو تاکہ وہ بھاگے بھاگے ہماری طرف آئیں اور ہم پھر ان کو اپنا ایک نظام دیں. کیونکہ وہ ان قوموں کی یہ سوچ تو ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، ان میں امن و امان قائم کر دیا، یہ تو یقیناً جائیں گے پھر اپنے بنیادوں کی طرف. اپنے جو ان کے خاص کر اس وقت سیکولر نظام کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسلام سے ہے. ایسے ہی بالکل سیکولرزم کی لڑائی ہوئی دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ اور اس نے بآسانی ان مذاہب کو شکست دی، فتح کر لیا. وہ کرسچینٹی ہو، وہ ہندو مت ہو، وہ بدھ مت ہو، یہودیت ہو، یا وہ نہیں، یہودیت ایک الگ ٹاپک ہے. اصل میں جب ہم بات جیوز کی کریں گے تو وہ تو بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں. صحیح اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیز ہے ان کا مطلب نا، مطلب ابھی بھی دیکھیں نا کہ وہ اپنی وہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو ہی سامنے رکھ کر یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کے پیچھے وہی ان کے نظریات ہیں کہ جی ہمارا یہ کام رہتا ہے، وہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، یہ وہ اس طرح. جی سر. اچھا، ایک دوسرے جو زائنزم ہے، جی جی زائنزم یہودیت کی وہ شاخ ہے جو سیکولرزم کی طرف، اور آپ یہ ان کو دیکھیں گے کہ اس وقت جو اسرائیل میں ہے وہ زیادہ زائنسٹ ہیں، لیکن ان کے پیچھے جوز کھڑے ہیں. ایسے ہی بالکل. ان کی ہیئت آپ دیکھیں زائنسٹ کی، صہیونیوں کی، تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اتنے زیادہ وہ جیسے ان کے ریلیجیس آئیکنز ہوتے ہیں، یعنی مذہبی شاعر جسے ہم کہتے ہیں، مذہبی نشانیاں جیسے جیوز کی وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ان کے وہ خاص قسم کی ایک چھوٹی سی ٹوپی اور ان کی اور لباس اور ان کی ایک خاص جو ہے وہ ان کے وہ جو لٹیں ادھر ہمیں نظر آتی ہیں، وہ آپ کو جیوز میں نظر آئیں گی. اور صہیونیت کے جو علمبردار ہیں ان میں یہ چیزیں، یعنی اگر ہم جیوز کی بات کریں گے تو ان میں جو زائنسٹ ٹولہ ہے وہ سیکولرزم کی طرف. صحیح ہے. اور جیوز بعض یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ تو ہمارے مذہب کے باغی لوگ ہیں جو ہم پر براجمان ہیں. اور پھر اس وقت جو ملیٹنٹ اور پولیٹیکل پاور ہے وہ جیوز کی بجائے زائنسٹ کے پاس ہے. بالکل. اور اسی لیے وہ سمجھ لیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جب احتجاج ہوتا ہے، یہی میں بھی بات کرنا رہا تھا کہ کچھ فلسطین کے حوالے سے امریکہ میں خاص کر کے بہت سارے جو ہے نا یہ اس یہودیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اور یا ہوتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں صرف ادھر ہی نہیں بلکہ ہمیں یورپ کنٹریز، برطانیہ میں بھی کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جس میں جو جیوز ہیں
وہ اب دیکھیں جیوز تو ایران میں بھی رہتے ہیں، ترکی میں بھی، مسلمان ممالک میں تو ہے، پاکستان میں نہیں ہے تقریباً سمجھ لیں کہ کراچی میں ان کا جو گریو یارڈ ہے وہ تقریباً 1970 کے بعد اس پہ کوئی تدفین نہیں ہوئی. صحیح ہے. اور یہ انگریز دور میں سے ہی وہ وہاں پہ ان کا یہ سلسلہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ہمیں شاید کوئی ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ترکی اور ایران، یہ اب ایران میں ایرانی انقلاب کے بعد بہت سارے یہودی وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اصفہان، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ خاموش. اب ان کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے نا، ان کے پاس جیسے مسلمان جہاں اقلیتوں میں ہے تو وہ وہاں رہتے ہوئے پھر وہاں کے مزاج کے مطابق اپنے کو ڈال لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر وہ زائنزم کی مخالفت ہی کریں گے. یہی اسی طرح جو ترکی میں عثمانیہ خلافت کے زمانے سے یہودی رہ رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک بڑا ان معنوں میں ہے کہ ان کی ٹریڈ وغیرہ یورپ اور ادھر چلتی ہے، اور انہوں نے ترکی کی معیشت میں ان کا بڑا کردار ہے. اب وہ جب بھی بولیں گے وہ زائنزم کے خلاف ہی بولیں گے نا. اور حقیقت بھی ہے، وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنی گڈ ول کے لیے یا معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حقیقت ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ چاہے عسکری ہوں، معاشی ہوں یا سیاسی ہوں، وہ اس وقت جیوز کی بجائے صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. اور صہیونی مذہب کو سمجھ لیں کہ برائے نام ان کا تعلق، یعنی ان کا یہ سیکولر طبقہ ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کے پیچھے جو شدت پسند یہودی کھڑے ہیں، ان کی بھی آگے ایک نہیں 6-7 قسمیں ہیں. صحیح ہے. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ ان کے مذہب کے لوگ اپنے مذہبی لوگوں پر بھی ان معنوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی پالیسیز کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو مطلب اس حوالے سے یہ بتا رہا تھا کہ سیکولر جو ہے وہ سیکولر بطور نظام وہ دنیا میں اس وقت اس لیے بھی موجود ہے، اور اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ سیکولر نظام کے 4 بڑے پلر ہیں. صحیح ہے. جس پہ یہ نظام استوار ہے، کھڑا ہے. جی، اس میں سب سے پہلے اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے. صحیح ہے. یعنی ریاست کے ادارے اور نظام سیکولر ہونے چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ معاشی نظام آتا ہے. ملک کا جو معاشی نظام ہوگا وہ سیکولر ہوگا، مذہبی بنیادوں پہ نہیں. پھر معاشرتی نظام اور پھر تعلیمی نظام. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو دیگر نظام زندگی ہیں ان میں سیکولرزم کی اتنی انٹرفیرنس نہیں ہے. مثلا انہوں نے جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں اجازت دی ہوئی ہے حکومتوں کو کہ آپ کوئی اپنا کوئی آئلی نظام یا کوئی قانون وراثت ٹائپ اس طرح کی کچھ چیزیں اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے کریں. لیکن اگر آپ نے اپنا سیاسی نظام، اپنا اوورآل معاشرہ، اپنا معاشی نظام اور تعلیمی نظام، اس کو اگر آپ نے مذہبی کرنے کی کوشش کی تو پھر جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت افغانستان اور ایران کس طرح جو ہے وہ پابندیوں میں جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نظام سے ہٹ کر اپنا جب نظام قائم کرنے کی کوشش کی. اسی لیے مسلمان حکومتوں کے بھی جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں وہ اپنی عوام کو ڈراتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نظام سے نکلے اور ہم نے اگر کوئی مذہب کی طرف آئے تو پھر ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو اس نظام سے ہٹ کر چلنے والوں کا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جو موجودہ جو ہے مطلب دور، اس میں ایک چیز جو ہمارے ملک میں بھی کچھ پھیل رہی ہے بدقسمتی سے، ایتھیزم. تو اس کے پیچھے بھی اس کے بھی تانے بانے سیکولرزم کے ساتھ ملتے ہیں، یا جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے پیچھے بھی سیکولرزم ہی کھڑا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی، میں نے آپ کو اس حوالے سے پہلے بھی بتایا کہ سیکولرزم سے پہلے کچھ چیزیں چل رہی تھی
جی جی صحیح ٹھیک ہے، وہ نشأت ثانیہ ہو، وہ تحریک اصلاح یعنی ریفارمیشن ہو، اور پھر اس کے بعد فرینچ ریولوشن، اور پھر اس کے بعد ریشنلزم، اور پھر انلائٹنمنٹ، اور پھر سیکولرزم. یہاں تک تو ہو گیا سیکولرزم. اور اس سے پہلے اب سیکولرزم کے بعد کیا ہوا؟ جی جی سیکولرزم کے بعد جو ایک نظریہ اس سے ایک سٹیپ آگے گیا مذہب، وہ لبرلزم ہے. صحیح ہے بالکل لبرلزم سیکولرزم ہی کی ایک شاخ ہے. بالکل. اس میں جو لبرلزم کے ماننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لبرٹی چاہیے. کس سے لبرٹی چاہیے؟ مذہب سے. یہ مذہب نے جو ہے وہ پابندیوں میں انسانوں کو جھگڑا ہوا ہے. اور سیم جب ہم ہمارے جو مسلم لبرل رائٹرز ہیں وہ بھی جب مسلم سوسائٹیز کے بارے میں لکھتے ہیں تو سیم جیسے وہ سمجھ لیں کہ ان مذاہب کے اندر خامیاں تھیں ویسی ہی خامیاں یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جیسے وہ پہلے کسی زمانے میں ڈارک ایجز یورپ، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے جو کچھ لوگ ریبیلین نکلے، انہوں نے بغاوت کی اپنے معاشرے کے خلاف، تو ہم بھی جو ہے وہ جھگڑے ہوئے ہیں مذہبی پابندیوں میں، اور مذہب والوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے. تو مطلب ہو سکتا ہے کچھ چیزیں لنک ہوں، کیونکہ یہ چیزیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کے نام پر ہمارے یہاں خرابیاں موجود نہیں ہیں. یہ ایسا کہنا تو مطلب حقائق سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہر صورت سیکولر اور لبرل ہونا چاہیے. اچھا، سیکولرزم کے بعد لبرلزم کے بعد اب دنیا میں 2007 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں سنا گیا کہ ایتھیزم والے کچھ اپنی کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ الہاد تو دنیا میں تھا پہلے سے ہی، لیکن انہوں نے پہلی بار باقاعدہ اپنی کانفرنس منعقد کر کے لوگوں کو حیران کر دیا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں تیزی کے ساتھ ایتھیزم پھیلا. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائنا کیا اور امریکہ کیا، یورپ کیا، ہر طرف ہمیں آج ایتھیزم کا شور نظر آتا ہے. اور سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ اب یہاں پہ رکے گا نہیں، جیسے سیکولرزم کے بعد لبرلزم. اچھا سر، یہ تو جیسا کہ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد فریاد صاحب موجود تھے، تو آج ہم نے سیکولرزم کے حوالے سے بات کی، تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اگلے جو مختلف پہلو ہیں ان پر ہم نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام کریں گے. تو بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے میزبان کو. اللہ حافظ.